ثواب کے صدقہ کر دے. غیبت کا عذاب. اب غیبت کرنے اور سننے کا مشغلہ بھی ان گناہوں میں سرفہرست ہے جنہیں آج کل مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے. آج بدقسمتی سے یہ گناہ ہمارے مجلسوں کا جزء لا ينفك بن چکا ہے. یعنی کوئی بھی مجلس بغیر غیبت کے آپ کو نہیں ملے گا. بہت کم خال ایسے کوئی مجلس ہوگا, خواہ دینداروں کا ہے یا بے دینوں کا ہے, مرد ہے عورت ہے, تو کوئی نہ کوئی کیا ہوگا, دیکھو کسی مجلس کسی طریقے سے غیبت شروع ہو جاتی ہے, بس ایک دم شروع ہو جائے. پھر سارے اس میں کیا ہوتے ہیں, دیندار بھی, تسبیح پڑھنے والا بھی, ذکر کرنے والا بھی, مرید بھی, تبلیغی بھی, جاہل بھی, مولوی پیر اور فقیر, سب جو ہے اس میں کیا پھنس جاتے ہیں. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے, اور اس کی مصیبت یہ ہے کہ اس سے بچنا اتنا عام ہو چکے کہ اس سے جتنا بھی کوشش کرے بچنا ایک تو مشکل ہے, کہ کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جاتا ہے. اور لیکن جب انسان کچھ ارادہ پختہ کرے, عزم کر لے, پھر میں نے اس کے اثرات خود دیکھے, میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں. اسی طرح جیسے رمضانوں میں یہاں پر کیا غیبت سے کیا ہوتا ہے, تو ایک مرتبہ میں نے عزم کیا, اللہ نے توفیق دی, آپ یقین جانے 10-12 دن گزر گئے اور اس پہ پورا آڑا رہا. یہ 10-12 دن کے بعد ایک عجیب کیفیت دل میں پیدا ہو گئی. جب غیبت سے رکا رہا, آپ یقین جانے اتنا صفائی انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, ایک بد نظری اور ایک غیبت. جب آپ اس پر مضبوطی سے کوشش کریں گے, زور بہت مانگے گا, لیکن جب ہمت کریں گے غیبت سے بچنے کے 10 دن کے بعد اپنے دل کے اندر انشاءاللہ یہ میرا پورا تجربہ ہے, آپ ایک عجیب سے نور پائیں گے, ایک عجیب سی صفائی پائیں گے. پھر ایک بات بھی آپ کو کیا برا لگے گا, کیا غیبت کا جب آپ سنیں گے آپ کو برداشت نہیں ہوگا. صرف یہ کہ یہ چند دن آپ کو محنت کرنی پڑے گی. میرا تو اپنا تجربہ 10-12 دن کا ہے, ہر ایک اپنا حالت ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ ہو کسی کا کم ہو, یہ اس کا حالت ہے. میں اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں. تو عرض یہ ہے کہ اس پر ہمت کرے کہ ایک تو بد نظری اور ایک غیبت, اور اس پر کوشش یہ کرے کہ کسی بھی میں نہ سنے غیبت, نہ کرے, نہ خود کرے. اگر کسی مجلس میں شروع ہو جائے بہتر تو یہ کہ اس کو منع کرے کہ بھائی یہ غیبت ہے, ناجائز ہے, یہ نہ کرے. اور اگر منع نہ کرے, نہ کر سکتا ہو, کیسے مشکلات ہے, تو اٹھ کر چلا جائے اس غیبت سے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, پھر آپ دیکھیں گے ایک دل کے اندر عجیب قوت پیدا ہو جاتا ہے, ایک عجیب سکون اور سرور پیدا ہو جاتا ہے. آپ خود اس کو محسوس کریں گے. وہ بیان سے نہیں ہو سکتا, میں نہیں بیان کر سکتا وہ کیا کیفیت ہے, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں. یہ کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. اب مثال کے کوئی آدمی کہتے کہ سیب کا کیسے ذائقہ ہے, ذائقہ تو ذائقے سے پتہ چلتا ہے, بیان سے تو نہیں. جتنا میں میٹھا ہے, فلان ہے, کیا ہے, لیکن کیا ہے وہ ذائقہ ایسی چیز ہوتا ہے کہ وہ انسان جب خود چکھتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے. تو یہ دلی کیفیت جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ انسان خود محسوس کرتا ہے, اس سے پتہ نہیں چلتا ہے بیان کرنے سے. اب فرماتے ہیں کہ غیبت کا مسئلہ جنہیں آج کل ہماری ساری محفلیں غیبت کے بغیر گویا کہ ہماری محفل بے رونق اور پھیکی ہے. اس لیے جہاں بھی 2 شخص مل بیٹھیں گے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں گے اور مزے لے کر کے کریں گے. اس طرف خیال تک نہیں جاتا کہ کان پر جون تک نہیں رہی تھی کہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک تو علانیہ گناہ ہے, دوسرے اس کی گناہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا. گناہوں کی فہرست سے ہی اسے نکال ڈالا ہے لوگوں نے. گناہوں پر گناہ کا ارتکاب ستم بالائے ستم ہے. اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایک تو کسی عام انسان کا گوشت کھانا کتنا بدترین جرم ہے, پھر اپنے سگے بھائی کا گوشت, اور وہ بھی مردہ بھائی. ذرا تصور تو کیجئے کہ کسی کا بھائی مر گیا ہو, ماتم بپا ہے, گھر بھر میں کوہرام مچا ہوا ہے, مگر یہ درندہ چوری لے کر مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا رہا ہو اور مسلسل کھائے جا رہا ہو, ڈکار تک نہیں لیتا. یہ ہے اس گناہ کی حقیقت. اب یہ یعنی اس گناہ کی حقیقت جو قرآن مجید نے بیان کی کہ تم جو غیبت کر رہے ہو, یہ غیبت اس طرح جیسے تمہارا بھائی ہو اور مر جائے, گھر میں پڑا, تو چوری لے کر کے اس کی گوشت کو کاٹتے اور کھاتے جا رہے ہو. یہ کتنا گراؤنی جرم ہے نا, کتنا خطرناک ہے. تو لیکن جو غیبت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے قرآن فرمایا یہ اسی طرح کام کر رہا ہے. اگر اس کی حقیقت نظر آ جائے تو تم اس طرح کام کر رہے. اور حضرت حکیم محمد صاحب کی ایک اسی رسالے میں اس میں گزر چکا کہ اس نے یہ عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آج کل کینسر عام ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے, ہر آدمی کو دیکھو کینسر ہے. تو اس نے فرمایا کہ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ کینسر کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ گلا ہوا اور سڑا ہوا خون یا گوشت کھانا یہ اس کے اصل اسباب بنتے ہیں, اس سے اس کے جراثیم بنتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ غیبت بھی تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ گلا سڑا ہوا گوشت ہے. سڑا ہوا گوشت ہے کہ نہیں, کیونکہ حدیث میں تو بالکل واضح بتا دیا کہ 2 عورتوں نے کیا کیا, غیبت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے کی حالت میں روزہ لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پیالہ پیش کیا, اس کو بتایا کہ اس میں قے کرو, جو قے کیا تو گوشت خون آ گیا. کتنے لوگوں نے کیا غیبت کیا, تو حضور نے فرمایا اپنے دانتوں کو خلال کرو, تم نے گوشت کھایا. تو ان کے اللہ کے نبی ہم تو کئی دنوں سے گوشت, نے فرمایا تم نے غیبت کیا, تو غیبت بھی عینی گوشت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ فرما رہے تھے کہ یہ ممکن ہے
کہ آج کل جو کینسر اتنا بڑھ گیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ غیبتوں میں زیادہ مبتلا ہو گئے. اللہ نے اس کا اثر جو ہے کینسر کی صورت میں کیا ظاہر کر دیا ہے. تو اس لیے کینسر بھی ممکن ہے, جو جتنا غیبت کرتا ہے کینسر کا خطرہ ہے, اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے. تو کیونکہ یہ گوشت ہے, قرآن نے فرمایا گوشت ہے, حدیث نے فرمایا گوشت ہے. اب ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, ہمیں اس سے کیا بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اب دیکھو ہوا ہے کہ نہیں, اب دیکھو آپ کو ہوا لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, نظر بتایا کوئی ہوا کی کیا شکل ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے. اب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم مانتے ہیں. ایسے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بتائے ہیں وہ ہمیں ماننا پڑے گا. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گوشت ہے, مسلمان کے گوشت کھاتے ہو, اور اللہ کا قرآن فرما دیا یہ گوشت ہے. تو لہٰذا جب کچا گوشت ہے اس سے جو کینسر ہوتا ہے تو سمجھو کہ یہ غیبت کے اثرات ہیں. اس لیے غیبت سے بھی بچنے کی بہت اہتمام فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الغیبت اشد من الزنا دیلمی, غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. اگرچہ اس روایت کو بعض علماء نے کیا ہے موضوع کہا ہے, لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج حدیث دیلمی میں اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مسندن ذکر فرمایا, اور یہ روایت اصول شریعت اور عقل کی بالکل موافق ہے. عقلی لحاظ سے بھی غیبت کے زنا سے بدتر ہونے کی کئی وجوہ ہیں. نمبر 1 یہ غیبت حب جا کی وجہ سے ہوتی ہے اور زنا حب با کی وجہ سے ہوتی ہے, اور حب جا حب با سے کئی گنا زیادہ مہلک ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اور کبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے, اور کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور بڑائی تو صرف اسی کے لیے ہے آسمانوں و زمین میں. ہاں فرمایا دیکھو غیبت کس لیے ہوتا ہے. ایک آدمی جب کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اس کی کوئی غیبت کرے گا؟ ہاں بھائی آج تک ایسا ہے. جب ایک آدمی کے دل میں کسی کے احترام ہے, مثال استاد کا احترام ہے, اپنے شیخ کا احترام ہے, ماں باپ کا احترام ہے. اب دیکھو ماں باپ کا احترام تو ہے انشاءاللہ ہر ایک کو ہے. آج تک کبھی سنا ہے کہ بہت بدبخت ہوگا جو اپنے باپ کی کیا کرے گا؟ جس کے باپ کا احترام نہیں ہوگا وہ تو غیبت کرے گا نا. جب ماں کا احترام نہیں ہوگا وہ غیبت کرے گا. تو لہذا جب دل میں احترام نہیں ہوگا, عظمت نہیں ہوگا, اس کی غیبت ہوگی. اور جب کسی کا احترام آپ کے دل میں ہوگا, نعوذ باللہ, میں ایک مثال بتانا سمجھانا چاہتا ہوں. صحابہ کا احترام ہمارے آپ کے دل میں ہے کہ نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دل میں ہے کہ نہیں؟ تو اب حضرت بکر صدیق کو کوئی غیبت کرے گا شیعہ کے علاوہ؟ جو مسلمان ہوگا وہ کوئی کرے گا؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ حضرت بکر صدیق کو ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں, حضرت عمر کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو ہم اپنے سے بہتر سمجھتے, ادنا سے ادنا صحابی کو اپنے ادنا سے ادنا صحابی کو کوئی غیبت نہیں کرتا. اور اللہ والوں کا ہم کوئی غیبت کرتے کیونکہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اب دیکھو جو آدمی اپنے کو دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے, بڑا سمجھتا ہے, عظمت, اس کی غیبت نہیں کرتا. اب غیبت کس لیے کرتا ہے؟ کہ اپنے کو بہتر سمجھتا ہے, اس کو کمتر سمجھتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ آدمی ایسا ہے, یہ آدمی ایسا ہے, یعنی میں تو پاک ہوں, صاف ہوں, اس آدمی کے اندر یہ غیب ہے, یہ عیب ہے. تو لہٰذا اس لیے اپنے تو غیبت کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں غیبت ہوتا ہے حب جا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حب جا, اپنے کو بڑا سمجھنا, دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ حب جا ہے. حب جا کا مطلب یہ اپنے کو اچھا سمجھے, دوسرے کو حقیر سمجھے. تو غیبت ہوتا ہے حب جا کی وجہ سے, اور زنا ہوتا ہے حب با کی وجہ سے. انسان پر شہوت غالب آ جاتا ہے, انسان کیا ہوتا ہے؟ زنا کرتا ہے. تو اب حب جا میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو بہتر سمجھنا, تکبر ہوتا ہے. اور کیا ہے, گناہگار زنا جو کرتا ہے حب با, وہ اپنے کو کبھی بہتر نہیں سمجھتا ہے. زناکار آدمی اپنے کو بہتر سمجھتا ہے, وہ تو کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے. تو لہذا یہ تکبر کی وجہ سے کرے, اور تکبر زنا سے بدتر ہے, کیونکہ تکبر تو کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ اپنے کیا ہے شریک ہونا ہے, کیونکہ کبریائی اور بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے. جب غیبت کرے, یہ اپنے کو بڑا سمجھ ہے, کبریائی کر رہا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھ ہے. تو اس لیے زنا سے بھی یہ حدیث جو حد آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے, اس کی وجہ عقلاً اور دلیل کی وجہ سے یہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. غیبت کرنے والے کی نظر دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے, اسے اپنے عیوب کی طرف توجہ نہیں رہتی, اس لیے ان کی اصلاح کی فکر ہی نہیں رہتی. جس کے اپنے عیوب پر نظر رہتی ہو اور ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے, وہ تو ہر وقت اسی فکر میں گلتا رہتا ہے کہ ڈوبا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کل قیامت میں میرا کیا بنے گا, میرا کیا حال ہوگا. اس کے دل میں دوسروں کا خیال آتا ہی نہیں. جس آدمی کا اپنے عیب پر نظر ہوگا وہ کبھی کسی کی غیبت بھی نہیں کرے گا,
کیوں؟ وہ کہے گا کہ یار میرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، میں بدنظری بھی کرتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، بہتان بھی باندھتا ہوں، میں کیا ہے دھوکہ بھی دیتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، اور کیا ہے یہ سارے میرے. تو وہ انسان تو اپنے عیوب کے بارے میں لگا ہوا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں قیامت میں کیا ہوگا. وہ اپنی اصلاح، اس آدمی کی اصلاح ہو جاتا ہے. اور جو آدمی دوسروں کے عیوب کو دیکھتا ہے، اپنے عیوب کو نہیں دیکھتا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ تو کیا اپنے بارے میں تو سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، صحیح سلامت ہوں، یہ بیمار ہے، تو لہٰذا ان کے چکر میں پڑا ہوا. تو غیبت کرنے والا دوسروں کی عیوب کو دیکھتا ہے. فرمایا کہ نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب کی نظر تو نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا. بہترین بات ہے. فرمایا نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر، جب اپنے خبر کا حال نہیں تھا تو رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پھر ہم لوگوں کے کمال و عیب کو دیکھتے رہے. جب اپنی خبر نہیں تھی اپنے حالات کا تو ہم لوگوں کے کمال یا ہنر کو عیب کو دیکھتے رہے سارا دن. پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر، جب میں اپنے گناہوں کو میں نے دیکھا تو تیرے اندر کتنے گناہ ہیں، تو دوسروں کی کیا کرتا ہے، تجھے غصہ آتا ہے، تو کیا ہے بخالت کرتا ہے، تو کیا ہے عیب جوئی کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے. جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑ گئی پھر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. پھر تو سب سے برا انسان خود ہوتا ہے. واقعاتاً یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی نگاہ پہ ہوتا ہے یقیناً سارے انسان اس کو اچھے نظر آتے ہیں اور اپنے جو ہے برا نظر آتا ہے. اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑی حالت ہے جب یہ کیفیت انسان کی ہو جائے، اس آدمی کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. دوسروں کی عیب جوئی کے ایک مریض نے ایک بار حکومت کے عہدیداروں کے بارے میں یہ مصرع پڑھا تھا. جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے اس نے کہا حکومت والوں کے ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. ہاں یعنی دیکھا کہ سارے لوگ یہ برے، ہر شاخ باغ میں جا کے الو بیٹھا ہوا ہے. الو جو ایک پرندہ ہے نا، دیکھا ہے نا، وہ رات کو اٹھتا ہے، ایک خطرناک آواز نکالتا ہے. لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں اس کی آواز آ جائے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. یہ پرانے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کیا الو جو ہے یہ رات کو اٹھتا ہے، یہ دن کو نہیں اٹھ سکتا. یہ بیچارہ جو جا بجاتا ہے اس کی آواز ایسے بری ہے، ڈراؤنی سی آواز ہے، ایسے چچڑا آواز ہوتا ہے. تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں نوسط کے طور پر کہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اب یہ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے تو گلستان کا حال کیا ہوگا. اب حضرت فرماتے ہیں ہر شخص سیاسی مبصر بنا بیٹھا ہوا ہے، دوسروں کے عیوب پر نظر رہتی ہے، اپنی عیوب کی طرف کوئی توجہ نہیں. کہ میں نے ان سے کہا آپ اپنے بارے میں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بھی ایک شاخ کا الو ہوں. ہاں دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاخ پر الو بیٹھا ہوا ہے، اپنے بارے میں سوچو کہ میں بھی ان شاخوں پر ایک الو میں بھی ہوں کہ میں بیٹھا ہوں، میرے بھی کیا، اپنے بارے میں سوچا کریں. پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، کیا کرے کہ یا اللہ میرے حالات تو ہیں الو جیسے، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، میرے ان حالات کو اپنے بندوں کے حالات جیسے بنا دے. ایک دن ہم فتح باغ سے تفریح کے بعد واپس آ رہے تھے، سامنے سے ایک گدھا گاڑی آتی دکھائی دی جس میں 2 گدھے لگے ہوئے تھے. وہ دونوں گدھے دور ہی سے زور زور سے چیخنے لگے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ اللہ والوں کی دیکھو کتنے اپنی کس پر نظر ہے، کیسے اپنے نفس کشی کر رہے ہیں کہ یہ گدھے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح گدھے ہو. اس لیے کہ گدھا عموماً اس وقت رینگتا ہے جب اسے کوئی دوسرا گدھا نظر آتا ہے. لہذا ذرا اپنا محاسبہ اور توبہ استغفار کر کے انسان بننے کی کوشش کرے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہتے تھے کتنے بڑے اللہ والے کیسے ہر وقت اپنے عیبوں پہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں میں ساتھیوں کے ساتھ فلان جگہ میں جا رہا تفریح کے لیے، وہاں سے ایک گدھا ریڈی آ رہے، 2 گدھے بندے، اس نے ہمیں دیکھ کر کے رینگنا شروع کیا. اور کیا حضرت نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے توبہ استغفار کرو، کیونکہ جب گدھا گدھے کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے. تو ان گدھوں نے ہم کو دیکھ رہے تو ہم ان کو گدھے نظر آتے ہیں، اس لیے اپنے انسان بننے کی کوشش کرو. کیا ہے کہ ان گدھوں نے ہمیں دیکھ کر رینگنا شروع کیا، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی گدھے ہیں، اس لیے اپنے توبہ استغفار کرو اور کیا اپنا محاسبہ شروع کرو. یہ اللہ والوں کی نظر ہر وقت اپنے آپ پر نظر ہے، دوسروں پر نظر نہیں ہے کہ دوسرے اچھے ہیں برے ہیں، کیسے اپنے برائی نظر آتی. نمبر 2، غیبت کی زنا سے بدتر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زنا خفیہ گناہ ہے اور غیبت سب کے سامنے علانیہ گناہ کی جاتی ہے، اور جو گناہ علانیہ کیا جائے وہ پوشیدہ گناہ سے زیادہ برا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امت معافن الا المجاہرین، میری پوری امت لائق عفو ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. دیکھو غیبت کلم کھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو زنا نعوذ باللہ، مسجد میں کوئی زنا کا تصور کر سکتا ہے؟ جتنا برا آدمی ہو، جتنے شہوت نے تنگ کیا ہوگا، مسجد میں اس کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی میں کیا ہے اللہ کے گھر میں کیسے زنا کروں. لیکن غیبت مسجد میں بھی ہو جاتی. قرآن تلاوت کرے، 2 ساتھی آگے بیٹھ گئے تو کسی کی بات چل رہی تو قرآن بھی سامنے پڑا ہوا ہے، اور مسجد میں، روزے میں، ہر حال میں، بیت اللہ میں غیبت ہو جاتی. تو غیبت علانیہ گناہ ہے، کلم کھلا ہے.
اور زنا جو ہے وہ پوشیدہ گناہ ہے، تو علانیہ گناہ جو ہے وہ اس حدیث کی روح سے وہ کیا زیادہ برا ہے کسی پوشیدہ گناہ سے، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے خطا کار معاف ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے جو کلم کلا گناہ کرتا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، تو غیبت اس میں آتا ہے۔ نمبر 3، زنا سے توبے کی امید کی جا سکتی ہے، بالفرض توبہ کی توفیق نہ بھی ہوئی تو کم از کم اقراری مجرم تو ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اور زنا سے کبھی توبے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اللہ توبہ کرے، بہت سارے لوگ زانی ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے غیبت سے تو کوئی بھی توبہ نہیں کرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں میں تو واقعی بات کروں بھائی اس کے اندر ہے یہ برائی، فلاں آدمی کے اندر تو یہ برائی ہے، اس سے کون توبہ کرے گا؟ آج تک مشکل سے توبہ ہوتا ہے۔ فرمایا خود کو گناہگار سمجھتا ہے زنا کرنے والا آدمی، شاید اسی عجز، انکسار اور جرم کے اقرار سے اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن غیبت سے توبے کی امید بہت کم ہے، اس لیے کہ غیبت کرنے والا خود کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں بلکہ بہت نیک اور پاک دامن سمجھتا ہے۔ جب کوئی آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اپنے کو گنہگار سمجھے گا، لوگ کہتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں، وہ دوسرا خراب ہے، یہ دوسرا آدمی کیا ہے وہ خراب ہے، تو اسے توبہ کیسے ہوگا؟ اس لیے زنا اور بدکاری کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اپنے لیے اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا، تو غیبت جو زنا سے بھی بدتر گناہ ہے اس سے کیوں برا نہیں سمجھا جاتا اور اسے بچنے کا کیوں اہتمام نہیں کیا جاتا؟ مال کا ڈاکو زیادہ برا ہے یا عزت کا ڈاکو؟ اب دیکھو شرعاً جو ہے، شرعاً و عقلاً 4 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ 4 چیزوں کی حفاظت کرو، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ 4 چیزوں کی حفاظت کرو، شریعت کا بھی یہ حکم ہے اور عقل بھی حکم ہے، تو جو ہے اچھا جی فرمایا کہ سب سے نمبر 1 ایمان کی حفاظت، سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کا درجہ ہے کہ اس کے لیے خواہ جان، عزت اور مال سب کچھ قربان کرنا پڑے تو بھی ایمان کی حفاظت فرض ہے۔ ایمان کی حفاظت اتنا فرض ہے کہ اس میں جان، مال، عزت، کوئی کسی چیز کی قربانی سے ایمان محفوظ ہو جائے اس کی قربانی دینی پڑے گی، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقل بھی کہتا ہے اور کیا ہے اللہ کا بھی حکم ہے، شرعت کا بھی حکم ہے کہ ایمان کے سودا کسی صورت میں نہیں کرنا۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر پستول باندھ لے کہ کفر کو کلمہ بخش دو یا بت کو سجدہ کرو یا یہ کفر کرو، تو وہ کہتا ہے کہ زبان سے آپ کر لو لیکن دل سے نہ کرنا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر۔ اگر کوئی آدمی اس میں شہید ہو جاتا ہے اور نہیں کرتا ہے، ظاہراً بھی نہیں کرتا، یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ ایمان پر آپ نے اپنا جان کی سودا کر لیا، کہ ایمان کو بچانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے آپ کو کیا ہے بتایا کہ اگر تو نے یہ کلمہ نہیں کہا تو مار دوں گا، آپ نے کہا نہیں کہوں گا آپ کو مار دی، تو آپ شہید ہو گئے، اعلیٰ درجے کی شہادت۔ لیکن شرط یہ اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کیا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، نیت یہ کرے کہ فلاں آدمی سے، تو ظاہری طور پر کفر کا عمل کرے لیکن دل میں انکار ہو۔ دل تو اللہ پاک جانتا ہے نا، آپ تو ہر ایک اپنے دل میں انکار ہو، اپنے آپ جان کو تو بچائے لیکن کیا ہے دل کے کیا ہے، یہ یہاں تک بھی اجازت۔ لیکن دل سے سودا کرنا ایمان کا، ایمان کو چھوڑ کر کے یہ کرنا، تو فرماتے ہیں یہ اپنی جان سے بھی جان کی قربانی دینے پڑے، دے دو، مال کی، سر کی، عزت کی، کسی بھی چیز کی، لیکن ایمان بچانا عقلاً بھی فرض ہے اور نقلاً بھی فرض ہے۔ شریعت بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے، جو 4 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے عقلاً نقلاً، ان میں سے پہلے درجہ ایمان ہے۔ سمجھ آ گیا؟ نمبر 2 جان کی حفاظت، دوسرے نمبر پر جان کی حفاظت ہے، یہ عزت اور مال کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3 عزت کی حفاظت، تیسرے نمبر پر اپنی عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت مال کی حفاظت سے بھی مقدم ہے، اور نمبر 4 چوتھے نمبر پر جا کر کہیں مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ اب سوچیں، دیکھو پہلے ایمان کی حفاظت ہے، اس میں جان، مال، عزت سب کو قربان کرنا پڑے، ایمان بچانا پڑے، کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے اپنی جان کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت میں اس میں مال دینا پڑے، عزت دینا پڑے، تبھی کچھ ہو جائے، لیکن کہ اپنی جان کی حفاظت کر، دوسرے نمبر پر یہ۔ تیسرے ہے عزت، اپنی عزت، اللہ نے عزت دی ہے اور پاک دامنی دی ہے، اس عزت کو بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرے، مال دینا پڑے دے دے لیکن عزت کو بچائے۔ چوتھے نمبر پر پھر مال کی حفاظت، یہ 4 چیزوں کی حفاظت عقلاً نقلاً ضروری ہے۔ اب آگے جا کے سوچے کہ جو شخص کسی کی مال کو نقصان پہنچاتا ہے اسے بہت برا بلا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، ڈاکو ہے، لیکن جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مالی نقصان پہنچانے والا تو اس کے مال کا ڈاکو ہے، اور غیبت کرنے والا وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز یعنی اس کی عزت کا ڈاکو ہے۔ سو غور کرے کہ مال کا ڈاکو زیادہ برا ہے یا عزت کا ڈاکو زیادہ برا ہے۔ ایک آدمی چور آ کر آپ کی مال کو لوٹتا ہے، برا آدمی ہے، ظالم ہے، لیکن ایک آدمی آپ کی عزت کو لوٹاتا ہے، تو عزت تو مال سے آگے ہے نا، مال بعد چوتھے نمبر پر ہے، عزت تیسرے نمبر پر ہے۔ تو غیبت کرنے والا آدمی یہ کسی آدمی کی عزت کو لٹا رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو یہ اس ڈاکو سے زیادہ برا ہے جو مال کا ڈاکو ہے۔
جو مال کا ڈاکو ہے لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ جو مال کا ڈاکو وہ تو مال کا ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، عزت مال سے آگے ہے۔ غیبت کی حقیقت، اس پر سخت عذاب کی وعیدیں، غیبت سے بچنے کے نسخے، دوسروں سے معاف کروانے کے طریقے، یہ سب تفصیل جو ہے میرے ایک واعظ ہیں جو غیبت پر اللہ کی عذاب، یہ اس رسالے میں حضرت نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کیا ہے اس میں بچنے کا کیا طریقہ ہوگا اور اس سے کیا ہے صحیح ترتیب کیا ہوگا، اور جو غیبت کر چکا ہے اس کا کیا ہوگا، پورا تفصیل اس میں غیبت کے متعلق وعیدیں، حدیث، قرآن، یہ سب بیان کیا ہے۔ یہ رسالہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ اس کے ختم ہونے کے بعد اس کو ذکر کرے۔ کیا خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ فائدہ ہے کہ نہیں؟ کتنی دیکھو اب یہ صرف ایک تھوڑا سا مضمون ہے، اتنا فائدہ ہے۔ اب آخرت کا مفلس، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ قیامت کے روز کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعمال نامے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اشراق، چار، صدقہ، خیرات، ذکر وغیرہ وغیرہ تمام عبادات سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن حساب کتاب کا جب وقت شروع ہوگا تو ایک طرف سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے حق تلفی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس ظالم کی عبادت سے مظلوم کے نامہ اعمال میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس دوسرے مظلوم کے نامہ اعمال میں بھی اس ظالم کے اعمال صالحہ سے کچھ داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حقوق کو اس ظالم کے اعمال نامے اور عبادت سے پورا فرمائیں گے، یہاں تک کہ لیکن حقوق کے دعوے دار ختم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیں گے، جس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اب ہم نے غیبت کیا، نیکی کیا ہے، کسی کی غیبت کیا تو نقصان فائدہ کیا کچھ بھی فائدہ نہیں، یا جو نیکی ہم نے کیا ہم نے ان کو دے دیا اس کی داخل کیا۔ اور اگر ہمارے پاس نیکی پہلے تو نیکی ہے ہی نہیں، پھر اتنی وہ نیکی کس درجے کی ہے، اگر نیکی نہیں ہے یا قبول نہیں تو اس آدمی کو جو گناہ ہے جس کی میں نے غیبت کی ہے اس آدمی کو گناہ وہ میرے سر پہ آ گیا۔ یہ کون سا کمال کیا؟ یہ کوئی کمال ہے؟ تو سب سے خطرناک بات ہے کہ جو اپنی کمائی دوسروں کو دے دیا، دوسروں کی برا مال اپنے لے لیا، اپنا اچھا مال اس کو دے دو، اور دوسروں کو کیا ہے خراب اور سڑا ہوا مال، گناہ ہوا مال اپنے سر پہ لے لو، تو اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی؟ اس لیے عزیز دوستو اس بات کو سمجھے، یہ بہت برا گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کی بہت کوشش کرے کہ یہ قیامت میں یہ آدمی مفلس ہوگا، اپنی کیا ہے ذکر، تلاوت، نماز وغیرہ لے کر آیا اور کیا میدان میں حساب کتاب شروع ہو گیا، دوسروں کی گناہ کی وجہ سے چلا گیا کس میں؟ جہنم میں۔ کتنا کیا ہے برا فیصلہ ہے۔ تو ہمت بلند کرنے کا نسخہ اب آگے ہیں کہ اس سے بچنے کی ترتیب بتا رہے کہ ہمت کیسے بلند کیا جائے اور کیسے کیا ہو جائے۔ اچھا جی، اب گناہوں کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ہمت بلند کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے چند اشعار سن لیجئے، اور ہمارے ادارے کا نام ہے دارالفتاء والارشاد، اسے دارالجنون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہنچ کر الحمدللہ لوگوں کے دل و دماغ کا کایا پلٹ جاتی ہے، جو یہاں داخل ہوتا ہے وہ اپنوں سے پرائیوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دنیا کے نظروں میں پاگل ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے عقلاء اور دانشور اسے پاگل کہہ کر پکارتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے دنیا میں رہنا نہیں، کیا کرنی ہے، آخر دنیا میں کیسے گزارا کرے گا، بلکہ زندہ کیسے رہے گا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو برادر رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بھائی بندوں سے مل جل کر رہو، سب سے جوڑ پیدا کرو، ورنہ اس معاشرے میں تمہارا زندہ رہنا محال ہے۔ افسوس کہ آج کل کے بے دین مسلمان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے۔ دیکھو یعنی حضرت فرمان کہ ہمارا یہ جو دارالفتاء ہے یہ دارالجنون ہے، وہ اب حضرت وفات پا گئے، وہ دارالفتاء والارشاد بھی کیا ختم ہو گیا، کیا ہو گیا، بس یہ دنیا فانی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ جو رمضان ہے یہ دارالجنون ہے، یہاں پر جو آتا ہے انشاءاللہ اس کو کچھ نہ کچھ تو لگ جاتا ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں سنا کر، ہمارا تو کوئی حیثیت نہیں، یہ بڑوں کی باتیں سنا کر کے انشاءاللہ جو یہاں آتا ہے ضرور کچھ نہ کچھ، کسی کو پاگل بیاہ سے جاتے ہیں لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، نوجوان پردہ شروع کر لیتے ہیں، گھروں میں انقلاب آ جاتے ہیں تو معاشرے والے اس کو پاگل کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو یہ وسیم، ان سے پوچھو اس بیچارے کے گھر میں 80 ایادمی کی گھرانہ ہے، سب داڑھی منڈے اور وہ اتنے بڑے بڑے۔ ابھی کل مجھے شکایت کر کے مفتی صاحب میں کیا کروں، گھر میں یہ حالت ہے، میں نے جو ہمت کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بیچارہ پچھلے سال آیا تھا، پھر کیا داڑھی رکھ لی، پھر درمیان میں گڑبڑ ہو گیا، پھر آ گیا۔ تو میں یہ اب یہ نسخے میں اس کی مثال اس بتاؤں، یہ ہمارے الحمدللہ یہاں فائدہ ہوتا ہے،
انسان کو اپنی زندگی کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے کیسے گناہوں والی زندگی گزاری, ایک دن مرنا ہے, اور میرے گھر میں کیا حال ہے, گھر میں کتنے برا حالات ہے, کیا ہے, بہنیں ہیں وغیرہ ہے, پردہ ہے نہ پردہ ہے, کچھ بھی نہیں, ٹی وی لگا ہوا, کیا حال ہے. اب آج کل کسی گھر میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا, جس کے گھروں میں یہ حالت ہے. جس کے گھر میں دینداری وہ شکر کرے اللہ کا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ماں ٹھیک ہے, بہنیں ٹھیک ہے, بابیاں ٹھیک ہے, وہ پردے کے انتظام ہے, کیا ہے. جس گھر میں دینداری وہ شکر کرے. جو بیچارے گھروں میں بیچارہ اکیلا دیندار بن گیا, اپنا داڑھی رکھ لیا, نماز شروع کیا, پورا گھر والے اس کا کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, تو اس آدمی کا مجاہدے بھی بہت ہے, اس کا ثواب بھی بہت ہے, اللہ اس کا نواز ہر ایسے آدمی, ہر گھرانہ. لیکن ہمت نہیں ہارنا. اگر ہم خود اس جیسے بن گئے یہ بہت نقصان کی بات ہے, کیونکہ ان کا اتنا نقصان ہے جیسے ہمارا. ان کے بارے میں تو یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اب جس کو پتہ چل گیا پھر وہ ان جیسے کام کرے. جس کو پتہ چل گیا کہ غیبت اتنا خطرناک ہے, بے پردگی اتنا خطرناک ہے, ٹی وی اتنا خطرناک ہے, سود اتنا خطرناک, پتہ چل گیا پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں, تو لہٰذا عالم و جاہل تو برابر نہیں ہو سکتا. آپ تو عالم ہو گئے, تو علم کے باوجود آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا سزا اس سے زیادہ سخت ہوگا. تو اس لیے میرا عزیز کوشش یہ ہو, ہمت بلند کرنا. اب یہاں پر حضرت جو ہے ہمت بلند کرنے کی بتا اکثر ساتھی یہ شکایت کرتے ہیں ہم کیا کریں. بھائی ہمت بلند کرنا ہے, اللہ سے دعا مانگنا ہے, اپنے کام خود وہ گناہ کام نہ کرے, اللہ سے دعا مانگتے رہے, چلتے رہے. ایک دن ضرور ایسا آئے گا, اللہ کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مجاہدہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے میرے راستے میں, دین پر, میں اللہ فرماتا میں اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہوں. ضرور ہدایت کا راستہ ملے گا, لیکن کیا ہے تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی. افسوس آج کل کے بے دین مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا ہے رحمان کی طاقت سے شیطان کی طاقت زیادہ ہے. اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر رحمان کے بندے بن گئے, اللہ کے بندے بن گئے, تو بے یار و مددگار ٹھہریں گے, کوئی مدد نہ کرے گا اور دنیا میں جینا محال ہوگا. شیطان, اس لیے شیطان کے بندے بن کر رہو, شیطان تمہاری خوب مدد کرے گا. خدا نخواستہ نعوذ باللہ رحمان کے بندے بن گئے تو دنیا میں جینا دوبر ہو جائے گا, بلا رحمان میں اتنی طاقت کہاں کہ تمہیں زندہ رکھ سکے. یعنی یہی مطلب ہے نا, لوگ یہ مطلب ہوتے ہیں شیطان کے کیا گناہ کرتے رہو تو شیطان کے بندے بن گئے, تو سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اگر تم نے دینداری شروع کی اور اللہ کے بندے بن گئے تو کیا ہے, نعوذ باللہ اللہ کے اندر تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ تمہاری مدد, تم تو بے یار و مددگار رہ جاؤ گے. یہ لوگوں کا ایک کیا ہے فلسفہ بنا ہے کہ تم کے سارے تم کو چھوڑ دیں گے, تم نے شادی نہیں کرنی, تم نے پردہ شروع کیا, تم یہ شروع کیا, تم تو کیا ہے الگ تلگ ہو جاؤ گے. تو الگ تلگ ہو جائے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے, تو کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے, شیطان کیا ساری کائنات اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. تو لہٰذا یہ کیا ہے, لیکن ہمارا عام ماحول, لوگ جو گھر والے جو ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ نے داڑھی رکھ لی, نمازی شروع کر دی, شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر دی, ٹی وی کو بند کر دیا, تم تو الگ ہو جاؤ گے, ساری برادری ایک طرف ہو جائے گا, تم دوسری طرف ہو جاؤ گے, تمہارا کیا مدد ہوگا. تو اس طرح ہوگا یہ شیطان کی گویا کہ ہم سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت کم ہے, شیطان کی طاقت زیادہ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والے. اب گویا کہ زبان سے کفر کلمات کوئی مسلمان نہیں کہتا, مگر عمل سے تو یہ کچھ جو ہے کچھ ثابت ہو رہا ہے. اگر بینک کی ملازمت چھوڑ دی تو زندہ کیسے رہو گے, داڑھی رکھ لی, پردہ کر لیا تو اس معاشرے میں زندگی کیسے رہو گے, برادری سے خاندان سے کیسے نبھاؤ گے. یہ تو عام لوگوں کی ذہنیت ہے. لیکن جو لوگ ہمارے دارالجنون میں پہنچ جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنون ہوتا ہے. ہاں, جو اللہ کی محبت میں آ جاتے ہیں پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں, زبردست ہوئی. یہ مت اللہ میرے اللہ کا کرم ہے, ان کی دستگیری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ فرمائے. دارالجنون سے تعلق رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے, لوگ جب انہیں پاگل کہتے ہیں, تانا دے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے. ہاں ایسے جب مثال میں اسی کو کہتا ہوں, آپ کو کوئی تانا دے تو آپ ان کو یہ جواب کریں جو آگے بتا رہے ہیں نا, کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے, آپ کی کس کا مذاق اڑائے اور کسی طریقے سے کیا کرے, تو آپ آرام سے کہ میں تو اللہ کا عاشق ہوں, آپ جتنے بھی کیا ہے مذاق اڑائے کیا کریں, میں تو ایک جگہ میں کیا ہو گیا ہوں, میرے ایک کسی سے محبت ہے, اب میں اس محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا. جیسے ہوتا ہے دنیا میں غلط محبتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی, لڑکیوں سے لڑکوں کے نوجوانوں کی محبتیں ہوتی ہیں, اور پورا گھنٹے کے گھنٹے, اور لوگ جا رہے آ رہے مست مگن ہیں. آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا موبائل پہ راتوں کو اور ادھر سڑک اور لگے رہتے ہیں, نہ دنیا کا خوف نہ کس کا کیا کیا. اب یہ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں اور بلا وجہ اس محبتوں میں لوگ اتنا ہی, تو آپ تو اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہیں. آپ کے خلاف لوگ مجھے پاگل کرو, میرے داڑھی کا مذاق اڑاؤ, میرے پگڑی کا مذاق اڑاؤ, میرے ٹخنوں سے شلوار اوپر کا مذاق اڑاؤ. میں نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے, سوال پیدا نہیں ہو سکتا تمہارا ایک بات بھی میرے اوپر اثر کرے. میں تو اپنی نماز میں بھی جاؤں گا, جماعت میں بھی, تم کو یہ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے, میں تو یہ اپنا کام کروں گا. یہ ان کو یہ جواب دے, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا. ہاں یہ اگر کیا ہے, یہ دل سے اے اللہ اگر تو میرا نہیں ہے تو یہ ساری دنیا میری نہیں ہے, اور اگر تو میرا ہو گیا تو بس یہ ساری دنیا میری ہے, کیونکہ ساری دنیا کا مالک آپ ہے. آپ
یہ تو میرا ہو کیا کوئی بگڑ سکتا. یا یہ نعرہ مستانہ بلند کر کے کہیں سارا جہان نعرہ کو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانان چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ کرنا چاہیے. بس اپنے محبوب کی مرضی کو دیکھے. اگر ساری دنیا ناراض ہے تو کوئی پرواہ نہ کرے, اللہ ناراض ہو, اور اگر اللہ ناراض ہے ساری دنیا ہماری واہ واہ کرے تو انسان کو کسی سے کوئی فائدہ نہیں. یا یہ اشعار تو بتائی دیتا ہوں. اب ایک شعر نیا سن لیں. سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر, یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے. دنیا کی عقل اور اللہ کی محبت کا جنون دونوں میں زوردار مقابلہ ہوتا ہے. جنون عقل و خرد کو جھنجھوڑتا ہے کہ ارے دنیا کی لونڈی پیسے کے پرستار, تو جو سمجھتی ہے کہ شیطان کی قوت رحمان کی قوت سے بڑھ کر ہے, اس لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے شیطان کا بندہ بننا ضروری ہے. دل کو ان دنیاوی علائق اور بکھیڑوں میں ڈالنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ لے. سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر, اس دل دیوانہ کو پابندیوں میں جکڑنے سے پہلے ذرا سوچ لیں جس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیوانہ بنا لیا اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا. ہاں, اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا. یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے. یا اللہ ہم سب کو اپنی ایسی محبت کا جنون عطا فرمائیے کہ ہم ہر دنیا کے ہر زنجیر کے ٹکڑوں کو اڑا دیں. یہ شعر یاد کر لیجئے اور اس کا ورد کیجئے. اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کیجئے. محبت کی ذرا سی رتی بھی مل گئی تو کام بن گیا. میں کہتا ہوں یا اللہ اتنی سی محبت عطا فرما دے, چھوٹی سی. اتنی یا اتنی میں فرق ہے. اتنی تو تھوڑی سی بہت مقدار کو کہتے ہیں, مگر اتنی سی تو ذرا سے چیز کو کہتے ہیں جو تول میں بھی نہیں آتی. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سی محبت بھی مل جائے تو بیڑا پار ہے. یہ ذرا سی محبت بھی ایسی دولت ہے بے بہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. بحر محبت کا کوئی کنارہ نہیں, کوئی انتہا نہیں. ہاں ابتدا ضرور ہے. محبت کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں, چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگ جائے. بس یہ ہے اللہ کی محبت کا ابتدا. اچھا, نافرمانی کے ساتھ دعوی محبت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں. جیسے بیان کی شروع میں نے آیات پڑھ کر بتا چکا ہوں کہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو محبت محبوب کی نافرمانی سے نہیں چھڑاتی ہے ہماری بارگاہ میں وہ محبت قابل قبول نہیں. ایسے کھوکھلی محبت کسی کو جہنم سے نجات نہیں دلوا سکتی. ہاں, اگر نافرمانی کے باوجود ایمان ہے تو اتنا ضرور ہوگا کہ جہنم میں غوطے کھلا کر کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. لیکن یہ غوطے بھی کتنے سال کتنی مدت کھلائیں گے, جاتے رہیں گے, اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. وہ محبت جو انسان کو جہنم میں جانے سے بچا لے اس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ محبوب کی نافرمانی چھڑا دے. مگر آج کا مسلمان تو کہتا ہے کہ مر جاؤں گا گناہ نہیں چھوڑوں گا. ہاں, آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ میں مر تو جاؤں گا گناہ نہیں چھوڑوں گا. یہ خطرناک ہے. اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے جتنا محبت ہے کم سے کم اس کی نافرمانی سے آپ کو چھڑا دے. بس یہ محبت کا ابتدائی درجہ ہے, اس کے حد تک ہے. آگے جو ہے عبرت کے 2 قصے عرض کرتا ہوں. ٹائم ہو گیا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بتاؤ بھائی کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا بڑا فائدہ ہوا, کتنے اہم باتیں ہیں, کتنی زندگی بدلنے کی باتیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما يليق بشأنك يا الله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جن گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ ہم سے ان میں سے ہو چکے اللہ اس پہ توبے کی توفیق دے دے. اللہ ہم غفلت میں ہیں, اے اللہ ہمارے غفلتوں کو دور کر. ہمارے اللہ ہمارے غفلتوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے لیے ہموار فرما دے. اے اللہ تیری محبت کو اتنا غالب فرما دے کہ معمولی گناہ سے شرم آ جائے, کھانپ جائیں. اللہ گناہ کا تصور بھی نہ کر سکے. کریم اللہ یہ آپ کی کرم کی دستگیری سے ہو سکتا ہے. اللہ ہم جتنا محنت کریں ہم سے پھر شیطان گناہ کراتا ہے. اللہ اے کریم اللہ آپ رحم فرما دے. ہمارے ہاتھ آپ پکڑ لے, ہمارے دستگیری آپ فرمائیں. یہ جتنے نوجوان ہیں سب کے گھروں میں خیر برکات نازل, سب کے گھر والوں کو دیندار بنا دے. اللہ مرد عورت کو دیندار بنا دے, خواتین کو دیندار, تیرے دین کے شوق دے دے. اللہ توبہ دے دے. اللہ ان کی مدد فرما دے. انسان سب کی مدد فرما دے. جو بھی ساتھی یہاں آئے ہیں آنا چاہتے ہیں آسان فرما, جو آ چکے ہیں استقامت دے دیں. یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ سنا ہے اللہ اس پہ خود بھی عمل کرنے اور اپنے گھر والوں سے عمل کرنے کی توفیق دے دیں, اخلاص بھی دے دیں.
گھر والوں کی جو رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما، ہمت بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری ہمتوں کو بلند فرمائے اللہ، تیرے ساتھ ایسے محبت ہو جائے اللہ، تیرے ایسے ذرا سی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے اللہ، بغیر استحقاق کے دے دے اللہ، مستحق نہیں، دعویٰ نہیں، کسی چیز کا بھی دعویٰ نہیں، ہم گندے ہیں اللہ، آپ جس کو چاہے اس سے بنا سکتے ہیں، آپ کریم رب احسان فرما دے اللہ، ہماری حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرما دے، یہ بہت خطرناک معاشرہ ہے، آپ ہی ہماری مدد فرمائے، اس فرما سکیں گے، آپ ہی کی مدد سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری نادانی کو دور فرما، ہمارے ظلم کو دور فرما، ہمارے کم عقلی کو دور فرما، اے اللہ ہمیں غیبت سے، زنا سے، گانا سننے سے، ٹی وی دیکھنے سے اور پاجامہ یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے سے اور کیا غیبت سے، اے اللہ جتنے بھی گناہوں کی تذکیر ان سب سے ہمیں بچا دے، ان سب سے نفرت دے دے اللہ، ان سب سے بچنے کی توفیق بھی دے دے اللہ، ان سے بچنے کی ہمت بھی عطا فرما، اے اللہ تیری رضا اور تیری محبت پر ہر چیز فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، جذبہ و احساس نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔